صدام حسین نے عراق کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک دی تھی۔ اس نے اچانک ہی اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ عرب بھائیوں سے اس نے اگلے 24 گھنٹوں میں کویت سے نکل جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اچانک اس نے کویت کو عراق کا صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے شاہ فہد کو پھر ہیجان میں مبتلا کر دیا۔ سعودی حکومت کی طرف سے اچانک ہی امریکہ سے اعلیٰ سطحی وفد سعودی عرب بھیجنے کا مطالبہ داغ دیا گیا۔ صدر بش نے 14 گھنٹے کے اندر ڈک چینی کو سعودی عرب روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ اسی صبح صدر بش نے اردن کے شاہ حسین کے ساتھ 60 منٹ دورانیہ کے انٹرویو کی ایڈوانس ٹیپ دیکھی۔ انٹرویو نشر ہونے سے پہلے صدر بش نے شاہ حسین سے اس مسئلے پر تعاون کی درخواست کی تھی، اور شاہ اردن نے اس درخواست پر کان دھرنے کے بجائے امریکہ کو لان تان شروع کر دی تھی۔ صدر بش کا پیمانہ صبر بالآخر چھلک پڑا۔ کیمپ ڈیوڈ سے واپسی پر جب وہ ہیلی کاپٹر سے باہر نکلا تو غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ مہذب دنیا اس جاریت کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ کویت کے خلاف ننگی جاریت ہوئی ہے، صدام کو سبق سکھایا جائے گا۔ بش کو امریکہ پریس نے پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ صدر بش کی اس پریس کانفرنس کے چند گھنٹے کے بعد ہی صدام حسین نے اسے مزید طیش دلا دیا اور مزید 2 ڈویژن فوج سعودی عرب سرحد پر پہنچا دی۔ یہ قدم اس نے ڈک چینی کے جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے چند گھنٹے پہلے اٹھایا تھا۔ آل سعود کے شاہی محلات ایک مرتبہ تو لرز کر رہ گئے۔ ڈک چینی جدہ سے سیدھا ریاض پہنچا۔ اس نے شاہ فہد سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس کی معاون CIA کے اعلیٰ افسروں نے، جو اس کی ٹیم میں شامل تھے، انہوں نے شاہ فہد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کے سیٹلائٹ کی تصاویر بتاتی ہیں کہ صدام صرف گیدڑ بھبکیاں دے رہا ہے اور اس کے اعلانات کے برعکس اس کی جنگی قوت محدود ہے۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو ہم خود عراقیوں سے نمٹ لیں گے۔ شہزادہ عبداللہ نے، جو اب تک خاموش تھا، کہا، کویت کا رقبہ سعودی عرب کے ہوٹلوں جتنا بھی نہیں، اور ہم اس کی تباہی کی قیمت پر جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ شاہ فہد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ جنگ کی طرف کوچ کا فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ جلالتہ الملک، امریکن حکومت کی خواہش ہے کہ آپ اپنے ملک سے گزرنے والی عراق کے تیل کی پائپ لائن کاٹ دیجیے۔ یہ اقدام عراقی آمر کو تل ملا کر رکھ دیتا۔ اس کے جواب میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ امریکیوں نے سعودی بادشاہ کو امتحان میں ڈال دیا تھا۔ شاہ فہد نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے صرف 2 الفاظ کہے، اور اپنے خادمین کو مہمانوں کی مدارات کا حکم دے کر ڈک چینی سے ہاتھ ملا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ امریکی وفد نے شاہ کی اس ادا کا معمولی نوٹس بھی نہیں لیا تھا۔ اس مرحلے پر انہیں بہر صورت شاہ فہد کی حمایت درکار تھی، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈک چینی وائٹ ہاؤس فون کر کے کامیابی کا مژدہ سنا رہا تھا۔ اس کے فون کا رابطہ اوول ہاؤس میں اسپیکر فون سے کر دیا گیا تھا، جہاں صدر بش کو اسکوکرافٹ اور کولن پاول برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر سے ملاقات کر رہے تھے۔ آسپن سے لندن واپس آتے ہوئے سفارتی دوا کی ایک اور خوراک دینے کے لیے خصوصی طور پر مختصر قیام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس درمیان برطانیہ کی آئرن لیڈی نے صدر بش کو ہر طرح اپنے تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ یورپی یونین میں ابھی اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ برطانیہ کے کسی فیصلے کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ ڈک چینی اور صدر بش جب فون پر گفتگو کر رہے تھے تو اس محفل میں بیکر، وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف جان سنونو اور نائب صدر ڈان کوئل بھی موجود تھے۔ یہ امریکہ کی منی کابینہ کا اجلاس تھا۔ اگلے روز صدر بش نے ٹی وی پر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیں روانہ کرنے کے اہم ترین فیصلے کا اعلان کر دیا۔ ہمارا یہ اقدام جارحیت نہیں، بلکہ جارحیت کے خلاف کمزوروں کا دفاع ہے۔ صدر نے کینیڈا اور برطانیہ کا شکریہ خاص طور سے ادا کیا تھا، اور یہ گوہر افشانی بھی فرما دی تھی کہ مارگریٹ تھیچر سے بڑھ کر آزادی اور خود مختاری کا دوست کوئی نہیں۔ فرانس، جرمنی اور جاپان سے تعاون کا معاملہ ابھی باقی تھا۔ 1,25,000 امریکی فوجی خلیج کی طرف یلغار کر رہے تھے۔ عالم اسلام پر سکتہ طاری تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے عوام اپنے حکمرانوں سے ٹکرا گئے تھے۔ جذباتی مسلمانوں کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ کس عالمی صہیونی سازش کا شکار ہوئے تھے۔ صدام حسین صہیونی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ عالم اسلام کے 2 مضبوط ستون، عراق اور پاکستان، اسرائیل کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح کھٹکتے تھے، اور انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ سے وہ نتائج کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔
یہودیوں نے امریکہ کو قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ خود کو بزعم خواہش سپر پاور بتانے والا امریکہ اسرائیل کے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ ساری دنیا کے مدبر مسلمان اور ان کی حکومتیں جو اس سازش کو سمجھنے لگی تھیں، اپنے عوام کو ٹھنڈا کر رہی تھیں۔ ان بحرانی لمحات میں جب عالم اسلام بین الاقوامی یہودی سازش کا شکار ہو چکا تھا، بیشتر مسلمان ممالک خصوصاً پاکستان جو اسلام کا آخری قلعہ ہے، سیاستدان اپنے گھناؤنے ہتھ کنڈوں کے ساتھ میدان عمل میں اتر آئے۔ اپنی ذاتی اناد، محرومی اور ناکامیوں کو انہوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر عراق اتحادی جنگ کی آڑ میں اپنا شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کی سازش کو جانتے ہوئے بھی ناعاقبت اندیش سیاسی گرگے اسے اپوزیشن اور حکومت کی جنگ بنانے پر تل گئے تھے۔ پاکستانی عوام کو حقائق بتائے بغیر اندھیرے میں رکھ کر ایک سازش کے تحت 2 کیمپوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک عراق کا حامی، دوسرا مخالف۔ ان حالات میں حکومت کے لیے کوئی سیاسی لائحہ عمل طے کرنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا تھا، حکومت یا تو بین الاقوامی سازش کا مقابلہ کرتی یا پھر اپنے مخالفین سے نمٹتی۔ افسوس، حکومت نے دونوں محاذوں پر شکست کھائی۔ ابو احمد کے لیے عراق کی طرف سے کویت پر قبضے کی اطلاع ایک نہ بھولنے والا سانحہ تھی۔ اس روز جب وہ برمنگھم کی ایک مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، ایک مقامی بھارتی مسلمان نے مسجد میں آ کر یہ خبر سنائی۔ تمام نمازیوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہاں ابو احمد اپنی شناخت بدل کر رہائش پذیر تھا۔ وہ چپ چاپ مسجد سے باہر آ گیا۔ اپنے گھر کی طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے اندازے کتنے غلط ثابت ہوئے۔ فلسطینیوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر عراق کو مضبوط کیا تھا، وہ اس لیے کہ وہ ان کی نئی امید تھا۔ مسلمان حکمرانوں سے وابستہ ان کی امیدیں ایک ایک کر کے دم توڑنے لگی تھیں۔ ان حالات میں صدام کے دعوے کو سچ جان کر وہ اس کے سپاہی بن گئے تھے۔ ہر وہ مسلمان جو اسرائیل کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا دعوے دار ہو، ان کے لیے سایہ رحمت تھا۔ ابو احمد اور اس کے ساتھیوں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب عراق اپنے اعلانات کے مطابق اسرائیل پر حملہ کرے گا اور مسلمانوں کی گمشدہ عظمت واپس لوٹ آئے گی۔ لیکن اس کے برعکس عراق کے ٹینکوں نے کویت کو ہی روند ڈالا۔ کویت اور دنیا بھر میں موجود بیشتر رہنماؤں نے صدر صدام حسین کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ لیکن ابو احمد جانتا تھا کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر اپنی سادہ دلی کے ہاتھوں مار کھا گئے ہیں۔ وہ سب یہودیوں کے بچھائے جال میں بری طرح پھنس گئے تھے۔ اول تو ابو احمد کو عراق کے کویت پر قبضے کی منطق ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جاتا تو بھی اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ عراق اس قبضے کو برقرار رکھ سکتا۔ ابو احمد انقلابی مسلمان مجاہد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غیر مسلم قوتیں کویت کو آزاد کروانے کے چکر میں عراق کا صفایا کر دیں گی۔ اب اس کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ خدا کرے مسلمان ممالک کی کوششیں بارآور ثابت ہوں اور عراق کویت سے اپنی فوجیں نکال لے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر عراق ان حالات میں اسرائیل پر حملہ کر دے تو عالم اسلام اس کی پشت پر کھڑا ہوگا۔ لیکن اس کی سوچ خوابوں میں رہنے والے مسلمان کی سوچ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اقتدار کے نشے میں اندھا صدام حسین ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو روندتے ہوئے کویت سے بھی آگے بڑھ کر اب سعودی عرب پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ اگلے 3 ہفتے صدر بش کے لیے بڑے اعصاب شکن تھے۔ اس درمیان امریکہ خاموشی سے صدام حسین کی حرکات نوٹ کرتا رہا۔ صدام نے سعودی عرب کی فضائی خلاف ورزی متعدد مرتبہ کر کے امریکیوں کو للکارا، لیکن ابھی امریکن خاموش رہو اور انتظار کرو کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ صدر بش کو روزانہ سیٹلائٹ کی تصاویر بھیجی جاتی تھیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ عراق ہر اول اب سعودی عرب کی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے اور صدام اپنی تازہ دم فوج کے دستے اگلے محاذوں پر پہنچا رہا ہے۔ صدر بش نے اب اگلا سفارتی حملہ کیا اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو مزید مؤثر کروانے کے چکر میں عراق کی بحری ناکہ بندی بھی کر دی۔ خوفزدہ اور انتہائی محتاط امریکیوں کے لیے وہ لمحات انتہائی حیران کن تھے جب امریکیوں نے ایک عراقی آئل ٹینکر کو جو سرحدی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اپنا نشانہ بنایا اور عراق کی طرف سے بغیر مزاحمت کے پسپائی اختیار کر لی گئی۔ حالانکہ امریکی کسی سخت رد عمل کی توقع کر رہے تھے۔ دیگ کا ذائقہ چکھنے کے لیے امریکیوں نے چند چاول ہی چکھے تھے۔ اب اگر کوئی غلط فہمی باقی رہی بھی تھی تو ختم ہو گئی۔ 3 بحرانی ہفتے اس کیفیت کی نظر ہو گئے۔
ان 3 ہفتوں میں اگر عراق چاہتا تو بڑی آسانی سے گلف کے ساحل کی نچلی سمت میں اردن کے راستے اسرائیل کی طرف متحدہ عرب امارات تک ایڈوانس کر سکتا تھا، لیکن عراق کا مرد آہن صرف گیدڑ بھبکیوں سے کام لیتا رہا۔ ان 3 ہفتوں میں اس نے اتحادیوں کو موقع دیا کہ وہ اطمینان سے اپنی افواج مڈل ایسٹ میں اپنی مرضی کے ساحلوں اور زمین پر اتار لیں۔ صدام کے ڈھول کا پول اس مرحلے پر کھل گیا تھا۔ اس درمیان امریکیوں نے 50 B-52 بمبار طیارے ڈیگو گارشیا میں جمع کر لیے تھے۔ صرف 3 B-52 طیاروں سے اہداف پر 76,500 پاؤنڈ بارود گرایا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود بیکر اور کرافٹ صدر بش کو جنگ سے حتی الوسع احتراز برتنے کی کوششوں میں لگے تھے۔ پینٹاگون نے فی الوقت یہی منصوبہ بنایا تھا کہ اگر ناگزیر ہوا اور عراق نے اپنی افواج سعودی عرب میں داخل کر دیں تو وہ عراق کے انتہائی اہم فوجی نوعیت کے اہداف پر فضائی حملے کریں گے، لیکن زمینی جنگ کا ابھی تک کوئی منصوبہ زیر بحث نہیں آیا تھا۔ ابھی تک امریکن صدام کی دھمکیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے صدام کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ 4 اگست کو جنرل کولن پاول کا حکم پینٹاگون کو موصول ہوا، انڈیپینڈنس اور آئزن ہاور سمیت 50 جنگی جہازوں کا رخ خلیج کی طرف موڑ دو۔ اس روز فلوریڈا میں جنرل شوازکوف کے ہیڈ کوارٹرز کو انتہائی اہم حکم جاری ہوا، افواج کی صف بندی کے تفصیلی منصوبے تیار کر لیے جائیں۔ اگلے روز چیف آف ٹرانسپورٹ کمانڈر جنرل ہینس فورڈ جانسن کو حکم ملا کہ وہ امریکی تاریخ میں تیز ترین اور سب سے بڑی فوج کو دور دراز مقامات پر پہنچانے کے لیے سٹینڈ بائی پوزیشن میں آ جائے۔ کرنل راک فیلڈ، جو واشنگٹن نیوی یارڈ میں سی لیفٹ کے مرکزی پیغامات میں آن ڈیوٹی تھا، اس کے سامنے احکامات کے ڈھیر لگتے چلے جا رہے تھے۔ بڑی افراتفری میں وہ اپنے دفتر تک پہنچا اور وہاں موجود آہنی سیب سے ایک پرانا نقشہ نکالا جس میں امریکی ہائی کمان کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں صف بندی کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اف میرے خدایا، سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیونکہ فی الوقت یہ منصوبہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ پینٹاگون کے پاس 88 میں تیار کردہ ایک منصوبہ 10-88 موجود تھا، جس میں پلان کیا گیا تھا کہ امریکہ خلیج فارس میں لڑائی کس طرح لڑ سکتا ہے، لیکن اب اس کا بنیادی مفروضہ ہی غلط ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ ایران اس جنگ کا حصہ نہیں تھا۔ اس منصوبے کے مطابق بھی صدر کو 30 دن کے اندر اپنے احکامات پینٹاگون کو پہنچانے تھے، جبکہ یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی اور صدام نے امریکہ کو تیاری کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ سن 1989 کے موسم گرما میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی اس رپورٹ کے بعد کہ اب روس سے براہ راست تصادم کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، جنرل شوازکوف نے ایک نیا پلان نمبر 10-90 پر کام شروع کیا۔ خوش قسمتی سے امریکی افواج جولائی میں ایک جنگی مشق کمانڈ لوسٹ ایکسرسائز CPX کر چکی تھی، اور مزید خوش قسمتی سے اس میں دشمن کا کردار عراق نے ادا کیا تھا۔ اس مشق کے بعد سے امریکن اس اندازے پر پہنچ گئے تھے کہ صدام حسین کے ساتھ محاذ آرائی کی صورت میں انہیں کس تربیت اور تنظیم سے میدان کارزار میں اترنا ہے۔ دوران جنگ امریکی فوج کی روزانہ صف بندی کا کام پینٹاگون کے میجک کمپیوٹر انجام دیتے تھے، جسے ٹائم فیزڈ فورس ڈپلائمنٹ لسٹ اور مختصر نام ٹپ فیڈل کہا جاتا ہے۔ ٹپ فیڈل بتاتا ہے کہ کسی بھی شخص یا سامان کو کسی بھی جگہ سے میدان کارزار تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک 10-90 پروگرام کو ٹپ فیڈل کے ذریعے ترتیب نہیں دیا جا سکا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کمپیوٹر فی الوقت امریکی فوج کے لیے خدمات انجام نہیں دے سکیں گے۔ اس نازک مرحلے پر امریکی فوج کے انجینئر نے فوجی معجزہ انجام دیا اور ریکارڈ مدت میں 10-90 کو کمپیوٹر میں پروگرام کر دیا۔